اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نبی رحمت کی نظر عنایت کہ آج ہم 14واں رمضان المبارک افطار سے پہلے اپنے تمام یاران طریقت کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان کی برکتوں سے اور آپ سب کو اس کی عنایات اور اس کی رحمتوں، اس کی مغفرتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک اتنی شانوں اور عظمتوں والا ماہ مقدس، جو تقوی کی راہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے، آپ کی روحانی جسمانی پیوریفیکیشن کے لیے ایک خوبصورت ماہ مقدس، جس کی ہر ادا کو میرے رب نے پسند فرمایا، اور رب کے محبوب نبی سید المرسلین خاتم النبیین نے اپنی اس پاکیزہ زندگی میں اس کا خوبصورت اہتمام فرمایا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے آپ روزے رکھتے، اور پھر رمضان المبارک میں بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا، اور ایک دوسروں سے سبقت حاصل کر کے افطار کا خوبصورت اہتمام کرتے۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ رمضان جہاں آپ کے جسم کی صفائی کرتا ہے، آپ کی روح کی صفائی کرتا ہے، آپ کے نفس کی صفائی کرتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قربتوں کے فیض کو حاصل کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی عطا کرتا ہے۔ اور جس نے حضور آقا مدنی تاجدار کی اس خوبصورت بے پا اور بے شمار خصوصیات، the blessings, the opportunities and uncountable qualities نے کسی نے اویل کیا، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے آخری روزے اللہ تعالیٰ اس پہ روزے کے دن کتنا کرم فرمائے گا۔ اور یہی وہ محبتیں ہیں، یہی وہ عہد وفا، اس ادا کو حضور کے ان غلاموں نے اپنا کے جب یہ فرضیت کا حکم ہوا 2 ہجری میں روزے کا، تو پھر تمام حلال چیزوں، ہر چیز سے اجتناب کر کے اللہ کی رضا کی خاطر، گرمی ہو یا سردی، جس ماہ میں بھی آئے، اس استقامت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، تو پھر میرا رب اعلان کرتا ہے اس کا انعام بھی میں رب خود عطا کروں گا۔ تو میرے دوستو، ان ساتھیوں کا تذکرہ کرنا جنہوں نے حضور کے نور والے چہرے کو دیکھ کر ان اندھیروں سے نکلے، اس مادیت پرستی سے نکلے، اور بتوں کی پوجا سے دور ہو کر ایک رب کی بندگی کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا، وہ بڑے انعام والے ہیں۔ ان کی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو اندھیروں میں بٹکی ہوئی ہے، مادیت میں جکڑی ہوئی ہے، انانیت میں جکڑی ہوئی ہے، نفس پرستی میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے لگتے ہیں، حضور کی محبت کو اور حضور کے لائے ہوئے دین کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کی شانیں اور ان کے مقام یہ بنتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کرم ہے حضور کی نسبت کا، در مصطفیٰ کی وفاداری کا، اس عہد وفا کا جو حضور نے ان کے سامنے رکھ کر
ان سے جو عہد وفا لیا، تو پھر انہوں نے اپنی آخری سانس تک اس پہ قائم رہے، ان کی یہ شانیں ہیں۔ اور ایک واقعہ اسی محبتوں کے ساتھ رمضان المبارک کے 14ویں روزے کو افطار سے پہلے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسلام تو دین ہی میسج آف پیس اینڈ بردرہڈ، یہ محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ یہ بین المذاہب، جو مختلف مذاہب تھے اس وقت مدینہ میں جو ٹریٹی ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ اسلام کا میسج ہی امن اور محبت کا ہے، لیکن ان بختوں نے، ان کے اندر نفاق تھا تو اس عظمت کو نہ پہچان سکے اور پھر در بدر ہوئے۔ اسلام تو میسج دیتا ہے دوسرے مذاہب کو بھی کہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات اور جو احکام ہیں اسے بجا لائے، لیکن منافقت کرنے والوں کو اجازت نہیں۔ اور یہی وہ فیضان ہے دین اسلام کا۔ آج منافق مٹ کر رہ گئے اور عاشقان مصطفیٰ پوری دنیا میں چھا گئے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، اور جس نے جس دور میں بھی حضور کی وفاداری کی انہیں یہ فیض ملا۔ آج کیونکہ میری گفتگو کا ایک اس بندے کے حوالے سے ہے جو ان مشرکین مکہ میں اس کا نام سر فہرست تھا اور بڑا دانا اور معاملہ فہم بھی تھا، اس کا نام عمیر بن وہب۔ یہ مکہ کے اصناف پرستوں میں اس کا شامل ہونا اور ہر معاملے میں بڑا سر فہرست رہتا تھا، بلکہ غزوہ بدر میں اس کی آگ بھی اسی نے چھیڑی تھی، اور پھر اس غزوہ میں اس کا بیٹا قیدی بنا۔ وہ خود بڑا مقروض تھا، قرضدار تھا۔ اس نے سوچا میں کس طرح اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے آزاد کراؤں، اور اس کا ایک دوست جو بڑا صفوان جو تھا، امیہ بن صفوان، امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان، امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، اور یہ بڑے سرداروں میں مکہ کے، اور صفوان کا باپ اور چچا بھی واصل جہنم غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ اس کے دل میں بھی بڑی ایک جلن اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو ایک دن صفوان کے حجرہ میں، عرب ٹرائبز کا ایک طریقہ حجرے ہوتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے اپنی گفت و شنید کرتے تھے، یہ عمیر بن وہب وہاں پہ گیا اور صفوان کے ساتھ دوستی تھی۔ اس سے کہا میں ایک تجویز تمہیں دیتا ہوں اگر تمہیں پسند آئے، لیکن اس کی شرطیں ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ میں مدینہ جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میں ان پہ حملہ کر کے انہیں میں مارنے کی کوشش کروں گا، یہ اس کا ارادہ تھا۔ تو اس کی ایک شرط تھی کہ میرا جو قرض ہے اور میرے بچوں کی پود و باش اور ان کے کھانے پینے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر میں اس معرکہ میں جاؤں، میں مارا جاؤں، تو پھر پیچھے میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا اور قرض کون اتارے گا؟ تو صفوان بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا تو اتنا بڑی مہم کے لیے اگر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ حجرہ میں بیٹھ کے، اس حجرے میں بیٹھ کے یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اور یہ دونوں ہی تھے۔ تو میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں تمہارے بچوں کی نشو و نما، اس کے کھانے پینے کا اسباب میں کروں گا، اور جتنا بھی تمہارا قرض ہے میں اتار دوں گا اگر تم یہ اس مہم میں کامیاب ہوتے ہو۔ اور یہ پورے مکہ کے جتنے بھی قریشی مشرکین تھے ان کے لیے تو ایک بڑی خوشی کی خبر ہوگی، تو نے یہ میرے ساتھ جو بات کی ہے۔ پھر یہ جب ان میں طے ہو گیا، اور جس دن جانا تھا اس نے ایک بڑی تیز دار تلوار جو زہر کے ساتھ لگی ہوئی وہ اسے دی، اور سفر کا سارا اسباب کر دیا۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے دن لگے اسے مکہ سے مدینہ طیبہ آتے ہوئے۔ المختصر جب وہ مدینہ پاک آیا اور مسجد نبی کے باہر عمیر بن وہب نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اس کو باندھا، اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، وہاں سے اندر مسجد نبی کی طرف آیا تو کچھ ساتھیوں نے دیکھا، اور حضرت عمر فاروق نے دیکھ کے اس کے پاس آئے اور پھر حضور کو جا کے خبر دی کہ عمیر بن وہب ایک بڑا مکار جو تھا وہ مکہ میں، اور بڑا معاملہ فہم اور دانا بھی تھا۔
حضور سے عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا ہے اور اس کے گلے میں تلوار بھی ہے. تو حضور نے حکم دیا اے عمر جاؤ اسے اندر لے آؤ. اب اسے آپ نے گلے سے پکڑ کر گھسیٹ کر، عمر فاروق تو ایک جلیل القدر صحابی تھے اور عاشق رسول، ایمان کی اس اعلیٰ لذتوں سے آشنائی رکھنے والا، حضور کے در کا سچا غلام، ان کے سینے میں وفا تھی حضور کی. وہ انہیں گھسیٹ کے حضور کے قریب لے آئے آقا مدنی تاجدار کے. تو اس نے اپنے اس جو عرب ٹرائبز کے طریقے تھے اس میں وہ یہ سلام اس طرح کرتے تھے کہ تمہاری صبح خوشی اور نعمت سے ہو. حضور نے فرمایا کہ یہ دور جاہلیت کا ہے، جس دین کا میں علم بردار ہوں اس میں اس طرح نہیں کہتے، اس میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے بٹھایا قریب اور پوچھا تو کس لیے آیا ہے، کیا مقصد ہے تیرا؟ اس نے کہا، بڑا وہ تیز تھا، اس نے موقع کو دیکھ کر کہا میں اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. یہ ارادہ اس نے ایک دم بات کہی تو ساروں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی جتنے صحابہ بیٹھے تھے، یہ اپنے اور کسی ارادے سے نہیں، یہ تو اپنے بچے کی آزادی کے لیے آیا ہے اور اس کے پاس اتنا فدیہ بھی نہیں. تو پھر وہ بیٹھا تو پھر حضور نے کہا یہ تلوار لے کے کیوں آ گیا ہے؟ تو پھر اس نے یہ الفاظ کہے کہ ان تلواروں کا ستیہ ناش ہو. وہ بڑا تیز تھا، ایک دم اس نے بات کو بدلنے کے لیے، یہ ہمیں کون سے فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ تو جنگ و جدل کے لیے ہوتی ہیں. میں بس جلدی سے اونٹ سے اترا تو جلدی آ گیا تو اسے رکھنے کی مجھے یاد نہ رہی. یہ بات اس نے اس طرح کر کے ٹال دی. پھر رحمت عالم میرا نبی جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہوتا ہے، میرا رب انہیں یہ القاء کر دیتا ہے. اس لیے تو غیب کی خبریں نبی سنا دیتا ہے، کیونکہ رب ان کا وہ برگزیدہ بندہ، وہ عبد ہو، اس کا سینہ رب کے جلووں سے منور ہوتا ہے. تو وہ پھر میرا خالق اور مالک رب کیسے پسند کرے کہ جو اس ارادے سے آئے اور ایسا عمل کر جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک نبی کی کاملیت اور اس کی حقانیت کی نشانی ہوتی ہے. تو آپ نے کہا سن، میں اس راز کو فاش کر دوں جس ارادے سے تو آیا ہے. مجھے بتا، امیہ بن خلف اور بن جو ہے سفیان، اس کے سفیان کے حجرے میں بیٹھ کر تو نے اس کے ساتھ کون سی وہ باتیں کی؟ وہ حیران ہوا، ششدر ہو گیا، all of sudden astonished. اس کے لیے ایک عجیب خبر تھی کہ یہ تو بات جو میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی ہے، انہیں کیسے خبر ہے؟ اس نے پھر یہ اور مزید کہا، مجھے یہ بتائیں نا کہ کون سی وہ باتیں ہوئی. تو رحمت عالم نور مجسم کائنات کے والی نے، حضور نے فرمایا سن، یعنی تم نے مجھے قتل کرنے کی شرطیں جو اس کے ساتھ طے کی ہیں، اس میں یہ کہ وہ تمہارے بچوں کی بود و باش کرے گا اگر تو اس میں ناکام ہوا، اور پھر جتنا بھی تمہارا قرض ہے وہ اتار دے گا. یہ تم نے عہد و پیما اس سے کیا. وہ حیران ہو گیا اور یہ جب بات سنی پھر کہا حضور سن، تیری کیا مجال، تیرے اور میرے درمیان میرا رب ہے اور میرا خالق اتنا طاقت ہے، تمہاری کیا مجال کہ تو میرا بال بھی نہ بیگا کر سکتا، میرے بال کو بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. جب اتنے جذبے اور جلال کے ساتھ حضور نے، that was a very strong conversation between the non-believers and the leaders of the prophet and mercy for the entire humanity, seal of the prophet. تو وہ بالکل لاغر اور اس کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا اور اس نے پھر کھڑے ہو کر بے اختیار یہ اعلان کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. محمدً رسول اللہ، محمدً رسول اللہ. اس نے بڑی آواز سے کہا کہ میں آج یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد مصطفیٰ اس کے سچے اور پکے نبی ہیں، اور یہ بات صرف نبی ہی بتا سکتا ہے. اور یہ آسمانی وحی جو آپ کے سینے میں اترتی ہے وہ سچی اور حق پہ ہے، اور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں.
کس ارادے سے آتا ہے، لیکن جب در مصطفیٰ پہ آتا ہے، میرا آقا مدنی تاجدار اس کے سینے کی اس سوچ کو بانپ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس راز کو میں فاش کر دوں، اور پھر جب وہ ساری حقیقت کو سناتے ہیں تو اس کے اندر ایمان کی ایک نئی لہر اٹھتی ہے، وہ کھڑے ہو کر حضور کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے اور رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے، پھر حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں اس لیے حیران ہوا کہ سینکڑوں میل دور اس حجرے میں بیٹھ کے جو میری اور صفوان کے ساتھ گفتگو ہوئی آپ نے سن لی، آپ بے شک اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد حضور نے اعلان کر دیا کہ اس کے بیٹے کو آزاد کر دیا جائے بغیر فدیے کے ساتھ، اور پھر وہ کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مکہ میں آپ کی تعزیت، آپ کی اذیت، آپ کے لیے تکذیب اور آپ کے لیے تکلیف کا اسباب پیدا کرتا تھا، آپ کے غلام جو ایمان لے آئے تھے اصحابہ ان کو تکالیف دیتا تھا، اب مجھے حکم دیں کہ میں اس ایمانی جذبے کے ساتھ مکے میں جا کر ان قریشیوں کے سامنے، ان ہاشمیوں کے سامنے، ان بت پرستوں کے سامنے جس طرح آپ کے غلاموں کو میں تکلیف دیتا تھا، اب یہ زبان ان کے لیے اٹھے گی اور ان کو میں تکلیف دیا کروں گا اور انہیں دعوت حق دوں گا۔ یہ کہہ کر اس جذبے کے ساتھ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم سے عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ جا تجھے اجازت ہے، اور پھر وہ مکہ میں جا کر یہ تبلیغ دین اس نے شروع کر دی، اور اس کی نسبت سے کئی مشرکین کثیر تعداد جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عہد وفا تھا جس نے حضور کے قرب کو بانپ لیا، حضور کی نبوت کی حقانیت کو اپنے سینے میں بسا دیا، حضور کے نور والے چہرے سید المرسلین کے ان جلووں کو اپنی آنکھوں اور اپنے دل میں بسا لیا، وہ آخری سانس تک حضور کا وفادار بنا، اور ہر مہم میں ہر جگہ پہ دین حق کی تبلیغ کے لیے وہ سامنے آنا شروع ہوا، برسر پیکرے وہ سرگرم عمل ہو گیا۔ یہ وہ انعام تھا میرے دوستو ایمان کا، جو حضور کے سینے سے نکل کے حضور کے غلاموں کے سینے میں جاتی تو پھر وہ دنیا کی ان لذتوں سے دور ہو جاتے، عاجزی آ جاتی، انکساری آ جاتی، تکبر ختم ہو جاتا، ظلم ختم ہو جاتا، ظالم کے سامنے جو ہے سینہ صبر ہو کر رب کی الوہیت کا اعلان کرتے اور ظالم کو مٹانے کی کوشش کرتے۔ یہی وہ ہے ظلم، قیامت کے دن ظالم کے لیے سخت اندھیرا ہوگا، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں وہ ظالم کے لیے ایک سخت اندھیرا ہوگا، اور جس کے ہاتھوں سے، زبان سے کوئی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچتی، اسے اس کا انعام دیا جاتا ہے۔ تکبر یہ جو کرتے ہیں مکہ کے اس وقت، وہ اپنے بڑے بڑے کپڑے پہن کے زمین پہ کسیٹ کے چلتے تھے کہ ہم بڑے قریشی ہیں، سردار ہیں، انہیں وہ تکبر تھا، ان کپڑوں کو کسیٹتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تکبر جو ہے کرنے والے کو جنت سے محروم کر دیا گیا، ایمان لا کر بھی تکبر کرو گے پر جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اور جو بھی ایمان لاتا ہے وہ عاجز بن جاتا ہے۔ اور یہی نشانی ہے مومن کی میرے دوستو، ہمیں بھی یہ عہد کرنا ہے اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ مغفرت میں، ہمیں بغض، اناد، کینہ، حسد، تکبر، ظلم، اس سے بچ کے مولا کریم اپنے نبی کا وفادار بنا دے، اور جو تو قوتیں عطا کرتا ہے، جو دنیا کے مال و دولت دیتا ہے، تیری اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نبی رحمت کے اس مشن میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت جو دکھی انسانیت ہے ان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، عفو و درگزر کرنے کی اس نعمت سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اور میرے دوستو جس کے دل پاک ہو جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ، ٹائم کم ہے لیکن یہ ضمناً میری بات آ گئی، بدھا تھا اس کے ماننے والے، ایک جو گوالا تھا، گوالا دودھ والا، اس نے دعوت دی کہ آج میرے ہاں آپ آئیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضمناً بات ہوگی کہ یہ تکبر کو کس طرح پاک کرنا ہے۔
دل کو پاک کرو گے تو پھر اس کے جلووں کا فیض ہوگا. تو انہوں نے مان لیا، اور جب وہ آئے وہ دودھ دو کے دینے لگا تو برتن آپ نے دیا، اس میں آپ نے تھوڑی سی مٹی ڈال دی. اب مٹی ڈال دی، جب اس گوالے نے دیکھا اس برتن کو جس میں دودھ دونا تھا تو اس نے دونے سے پہلے اس برتن کو صاف کیا، اس کو گرا دیا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے آئیں اور مجھے کوئی وصیت اور کوئی خطاب کر کے جائیں. تو آپ آئے. اب اس نے اس برتن کو صاف کیا، مٹی کو نکال کے پھر دودھ دویا، پھر پیش کیا، انہوں نے پیا. تو اب وہ کہنے لگے مجھے اجازت دو، میں اب جا رہا ہوں، میری جو ہے تیری دعوت قبول ہو گئی. جب جانے لگے تو اس نے گوالے نے کہا مجھے بھی نصیحت نہیں کی، آپ نے بھی خطاب نہیں کیا مجھے. اس نے کہا بس میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. پھر اس نے کہا بس جو میں نے جو کہنا تھا وہ کر دیا. کہا کہ یہ پاک چیز جو ہے، آپ نے فرمایا یہ جو دل ہے نا، اس کی گندگی کو پہلے نکالو، پھر پاک چیز ڈالو گے تو پھر فیض ہوگا. جس طرح میں نے مٹی ڈالی، تو نے اسے صاف کیا تاکہ وہ دودھ پاک ہے، اسے ڈالو گے تو پھر وہ جو ہے قابل استعمال ہوگا. اسی طرح اپنے دل کی میں اندر قدورتوں کو، نفرتوں کو ہٹاؤ، اسے پاک کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر اسے یاد کرو، پھر دیکھو تمہارے دل میں اس کا فیض کس طرح حاصل ہوتا ہے. یہی وہ کمال ہے، یہی وہ رحمت ہے میرے دوستو. آج ہمیں اس رمضان المبارک کی نسبتوں کے صدقے سے میسر آئے گی. آج ہم یہ عہد کریں، اللہ تعالی ہمیں especially during this month of blessing give us opportunity and strength and power to avail this blessing, the every moment of this blessing month. And regarding to this, at the end, just I want to narrate one hadith, and that hadith from Tirmidhi, and Hazrat Abdullah ibn Abbas narrates that hadith. A group of companions, Sahaba Ikrams, were sitting and they were discussing regarding to the titles, regarding to the rewards which Allah bestowed at different times, different prophets. So one Sahabi explained that Allah subhanahu wa ta'ala awarded with the reward and with the title Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Sayyidina Ibrahim Khalilullah, very close and very dear friends. Khalil means very close and very dear friends. Another Sahabi said, Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, awarded Sayyidina Musa Kalimullah, direct spoken to the God, spoken to the Almighty Allah. Another Sahabi, the number third Sahabi, said, Allah subhanahu wa ta'ala awarded Sayyidina Isa Ruhullah and Kalmatullah. 2 awards, 2 titles Allah bestowed to the Jesus Christ. Allah's word, Kalimullah, and Ruhullah, Allah's spirit. And 4th Sahabi said Prophet Adam is Safiyullah, Allah's chosen one. The Prophet ﷺ approached and said, I have heard your conversations, your discussions, and there is no doubt at all these prophets are worthy of these titles which Allah bestowed at different times to different prophets. But listen carefully, I am Habibullah, the most beloved personality on the face of earth. That is the personality of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the humbleness and the kindness of the Prophet Islam said, listen, I do not feel any proud, I do not feel boast. And listen more, on the day of judgment, day of dissections, the special flag, Liwaul Hamd, would be in my hand, an entire human race, right from the Adam to the up to me, under that flag, I do not feel any proud. That was the highest degree of the morality of Prophet Islam. And listen more, I would be the first who will intercede with Allah subhanahu wa ta'ala. And I will be the first whose intersections will be accepted. And I am the first. I will be the first who will open the door of paradise. But I do not feel any proud. That hadith shows his highest degree of kindness, his generosity, his love to their believers. May Allah give us opportunity
to practice according to the footstep of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen, Ameen. Assalamu alaikum ان rahmatullah. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.